اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تعزیتی ریفرنس ہے محمد صابر انصاری صاحب کے لیے، تو سب سے پہلے ان کے درجات کے بلند کرنے کے لیے دعا ہے، اور آپ کی فیملی سے اظہار تعزیت بھی ہے، اور اس بات کے لیے بھی شکرانہ بھی ہے، خوشی بھی ہے کہ ہم اپنے تاریخی شخصیات کو یاد کرتے ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے یاد رکھتے ہیں، اور تحریک آزادی کشمیر کو بھی اس طرح سے زندہ رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ابھی ایک مقرر یہ فرما رہے تھے کہ میری غلام ریاست کے غلام ساتھیوں، دکھ دینے والے الفاظ ہیں، لیکن میں اس میں صرف وضاحت اتنا کروں گی کہ ہم ذہنی طور پر آزاد ہیں، ہم اپنے خیالات کے اظہار کے لیے آزاد ہیں، ہم جسمانی طور پر آزاد ہیں، ہم اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ تو اگر ہم اپنے اندر سے غلامی کے احساس کو ختم کریں گے تو آزادی حاصل کر سکیں گے۔ یہ ایک سائیکلوجیکل ایفیکٹ ہے کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ وہ محسوس کریں، نہ کہ اس چیز کو اپنے اندر آپ اتار لیں کہ جی ہم یہ ہیں۔ مطلب بیماری کو جتنا محسوس کریں گے اتنے زیادہ بیمار ہوں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلے غلامی کے احساس سے اپنے آپ کو آزاد کروائیے۔ میں ایک ٹیچر ہوں، معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں۔ بہرحال آج کا دن جو ہے وہ تجدید عہد کا دن ہے، محمد صابر انصاری صاحب کے نظریات کو زندہ کرنے کا دن ہے، اور اس لحاظ سے وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جنہوں نے کام کو عشق سمجھ کر کیا، اپنے نظریات کے ساتھ اتنے کمیٹڈ تھے کہ ذرا بھر بھی اپنے نظریات سے کسی مشکل سے، کسی پریشانی سے، کسی پریشر سے، کسی تنگ دستی سے وہ اپنے نظریات سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک مقصد کو لے کر آگے بڑھنا اور آنے والی نسل میں اپنے نظریے کو منتقل کرنا سب سے مشکل بات ہے، کہ دوسرے کو وہ نظریہ سمجھا سکنا جو ہم چاہتے ہیں، دوسرے کو وہ بات سمجھا سکنا جو ہم سنانا چاہتے ہیں۔ تو آج کی جو بات کر رہے تھے وہ ایک مقرر نے یہ بھی کہا کہ اب شاید ہمارے درمیان میں آزادی کو حاصل کرنے کا وہ جذبہ نہیں رہا جو کہ ہمارے بزرگوں میں تھا۔ یہ جو ہمارے ہیروز آزادی کے گزر چکے ہیں، مقبول بٹ صاحب ہیں، یاسین صاحب ہیں، اور جو خالق انصاری صاحب جیسے ہیں، یا اس سے بے شمار تاریخ بھری ہوئی ہے، بے شمار ہمارے جو آزادی کے لیے کوشش کرنے والے تھے۔ میں یہاں پر بیرسٹر قربان صاحب کا بھی ذکر کروں گی، اپنے شوہر نامدار عبدالباری صاحب کا بھی ذکر کروں گی، کہ یہ شخصیات کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور انہوں نے اپنے نظریے کے لیے انتھک محنت کی، انتھک کوشش کی، اور اپنی اولادوں میں بھی اپنے نظریے کو شفٹ کیا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں جب آزاد کے ادھر میرپور میں آئی تھی تو میں اس نظریے کے حامی نہیں تھی۔ ہم تو ہمیشہ سے یہی نعرہ لگاتے تھے، کشمیر بنے گا پاکستان۔ لیکن یہ باری صاحب کا کمال ہے کہ انہوں نے مجھے آزادی کشمیر کے لیے ایک نظریہ دے دیا، ٹرانسفر کر دیا۔ نہ صرف ٹرانسفر کیا بلکہ اس کی جد و جہد کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ میں اپنے پاکستانی رشتہ داروں کے خلاف ہو کر جاتی ہوں۔ ہم سارے کشمیری ہیں، ہم بلکہ مقبوضہ کشمیر کے کشمیری ہیں، صرف مائیگریشن کے بعد ہم پنجاب میں سیٹل ہو گئے۔ تو وہاں سے پنجاب میں رہتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں بھی یہی بات تھی، کشمیر بنے گا پاکستان۔ لیکن جب یہاں آ کر کشمیر کے حالات، کشمیر کی حقیقت، کشمیر کی ہسٹری کو زیادہ تفصیل سے جانا تو پھر احساس ہوا کہ نہیں، یہ واقعی ایک پارٹیشن کے وقت کا متنازع ایک مسئلہ رہا جو کہ حل نہ ہو سکا۔ اور جب تاریخ کو پڑھتے ہیں تو بہت دکھ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے موقعوں پہ ایسے حالات بھی تھے جب ہم کشمیر حاصل کر سکتے تھے۔ پروجیکٹ جبرالٹر کو آپ دیکھ لیجئے،
یہ جو پرویز مشرف نے شروع کیا تھا کارگل کا، تو وہاں جب آپ یہ اس تاریخ کو پڑھتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے ایسے موقع ضائع کیے جب ہم اپنے کشمیر حاصل کر سکتے تھے، ہم وہ نہ کر سکے۔ بہرحال آج کے جوان کو میں سمجھتی ہوں کہ وہ زیادہ ماشاءاللہ میچور ہیں، حالات اور انٹرنیشنل جو اس وقت پولیٹکس ہے ان کا زیادہ اس پہ کمانڈ ہے، اور وہ ہم سے بہتر طریقے سے جد و جہد کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے تو مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں ہم نہیں تو ہمارے آنے والی نسل صحیح لیکن آزادی انشاءاللہ حاصل ضرور ہوگی، اور جو پیغام ہمیں محمد ثابت صاحب دے کر گئے ہیں ہم اس کو ضرور عملی جامے تک پہنچائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں سعد انصاری صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ ان کی یہ ماشاءاللہ بہت بڑی جد و جہد ہے کہ وہ ہر موقع پر اپنا آزادی کشمیر کے لیے کچھ اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور سب ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں اور ایک نئی روح جو ہے وہ آزادی کے لیے اس میں پھونک دیتے ہیں۔ تو بہت شکریہ، جزاک اللہ۔